لیکن یہی مسلمان اگر عقل سے سوچے کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی، اب وہ عبادتیں جو خدا نے مسلمان کو کرنے کے لیے کہا کہ حج مسلمان پر واجب، عمرے کے لیے مسلمان جائے، اب یہ وہ عبادت جو خدا نے کہا کہ آ کر کرو، تو مطلب اپنی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ خالصتاً عبادت اللہ کے لیے۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ جب خدا نے مسلمان کو حج کے لیے بلایا تو تمام تر اعمال حج میں اللہ کا ذکر تو ہے لیکن جگہ جگہ یاد غیر ہے۔ جب طواف خانے خدا کرو تو گھر کس نے بنایا؟ ابراہیم نے بنایا۔ کہ طواف تب ہوگا جب ابراہیم کا گھر اس طواف کے اندر کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ چلتے چلتے جب حجر اسود آتا ہے تو مسلمان اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، کسے چوم رہے ہو؟ کہ حجر کو۔ حجر کیا ہے؟ پتھر، کالے رنگ کا پتھر، کا سفید تھا، امت کے اعمال کی وجہ سے کالا ہو گیا، تو دوڑے دوڑے اس پتھر کی طرف گئے، چوم رہے ہیں۔ بھائی عبادت کس کی؟ اللہ کی، چوم کسے رہے ہو؟ غیر اللہ کو۔ پتھر اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ کہ طواف کامل ہوئے، اب چلو صحیح صفا و مروہ۔ صفا کیا پہاڑی، مروہ کیا پہاڑی، کس کے چکر لگا رہا ہے خدا تو مسلمان کو؟ دو پتھروں کے درمیان ایک پتھر کو دیکھا پھر دوسرے پتھر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ ساتوں طواف کس کے کیے جا رہے ہیں؟ پتھر کے گرد گھمایا جا رہا ہے۔ خدایا عبادت تیری تھی، تو بٹھا کے اپنا ذکر کراتا کہ مسلمان طواف کرنے کے بعد تسبیح اٹھا لے اور 100 مرتبہ یا اللہ کہو، 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 1000 مرتبہ یا اللہ کہو، یا اللہ مدد کہو۔ لیکن کہا کہ نہیں، طواف پورا نہیں ہوتا جب تک طواف تب تک صحیح صفا و مروہ نہ کی جائے۔ صفا کیا پتھر، مروہ کیا پتھر۔ اے خدا تو اپنی عبادت میں کس کی یاد دلا رہا ہے؟ کا دوڑ، اور جب سبز پٹیاں آ جائے تو تھوڑا تیز دوڑ۔ اے خدا تیز کیوں دوڑوں؟ کہ یہاں پہ ایک بی بی تھیں جو تیز دوڑی تھیں، ہاجرہ تھی جو تیز دوڑی تھیں، تو اللہ عبادت تیری، یاد ہاجرہ کی کیوں؟ تو اپنی عبادت میں غیر کو کیوں شریک کروا رہا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے تو فکر اللہ کی طرف جانی چاہیے، نہ کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے تو فکر کبھی ہاجرہ کی طرف، کبھی ابراہیم کی طرف، کبھی اسماعیل کی طرف۔ یہ تو سارے غیر اللہ ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔ کہ نہیں، ایسے دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی تھیں۔ ارے ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک یاد ہاجرہ کو زندہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک یاد ابراہیم کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو حجر اسود بھی پتھر، صحیح صفا و مروہ بھی پتھر، جس گھر کا طواف کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کب جب یہ کر لیا تو آؤ رجم کی طرف، کنکریاں اٹھاؤ مارو، جسے اٹھایا وہ بھی پتھر، جسے مارا جا رہا ہے، جسے اٹھا رہے ہو وہ بھی پتھر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جسے مار رہے ہو وہ بھی پتھر۔ یہ تو دونوں پتھر ہیں، کعبہ پتھر کا، صفا و مروہ پتھر کے، حجر و اسود پتھر کا، ابراہیم کا گھر پتھر کا۔ اب جسے کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہ بھی پتھر، اور جس سے ماری جا رہی ہیں وہ بھی پتھر۔ اے خدا عبادت تیری ہے، تو جگہ جگہ کبھی اسماعیل کی یاد دلا رہا ہے، کبھی شیطان کی یاد دلا رہا ہے۔ یہاں پہ بھٹکایا تھا، یہاں پہ ابراہیم نے اسے جھڑکا تھا، یہاں پہ اس سے دور کیا تھا۔ تو پتا چلا اللہ کی عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ان کی یاد اس عبادت میں نہ ہو جنہوں نے خدا کی عبادت کرانا سکھائی ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے۔ تبھی کہا نماز کا تشہد پڑھو گے تو محمد کا نام لوگے، کیونکہ یہ نام نہیں تو عبادت نہیں ہے۔ تبھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کیونکہ آج دین پہنچا تو حسین کے صدقے میں۔ یہ دین کے ساتھ ناانصافی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو گے کہ ابراہیم پہ سلام ہو، ابراہیم کی اولاد پہ سلام ہو، محمد پہ سلام ہو اور محمد کی اولاد پہ سلام ہو، کیونکہ دین پہنچا ان کی یاد میں۔ تو عبادت خدا میں اگر یاد غیر خدا آ جائے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ عبادت کمپلیٹ ہی تبھی ہوتی ہے، تشہد نہیں جب تک محمد اور آل پہ صلوات نہ بھیجی جائے۔
محبت آل رسول نہ ہو تب تک عبادت نہیں ہوتی. تو یہ مجلس ہو، وہ جلوس ہو، وہ کسی کا مزار ہو، کوئی مزار کی عبادت نہیں کرتا. یہ اللہ کے منارے ہیں جن کو یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ محمد یاد رہیں گے تو خدا کی یاد باقی رہے گی، حسین یاد رہیں گے تو دین خدا باقی رہے گا. یعنی کوئی اللہ کو یاد کرے لیکن جس نے اللہ کا کلمہ پڑھوانا سکھایا اسے یاد نہ کرے تو یہ دین کے ساتھ نا انصافی ہے. کہ سب سے پہلے ان شاعر کو یاد کرو. آؤ سورہ شمس پڑھو، اللہ کی آواز آتی ہے ناقۃ اللہ سقیاها فکذبوه فعقروه فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. اللہ کہتے انہیں نہیں پتا ان کے عمل کی عاقبت کتنی بری ہے. خدایا اتنا ڈرا رہے ہو، گناہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا ناقۃ اللہ سقیاها، ناقۃ اللہ سقیاها. انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو، ناقۃ اللہ، امام حسین کو کہتے ہیں یا سار اللہ، اے خون خدا. ناقۃ اللہ جناب سیدہ کا لقب ہے، کنیز خدا. جب میدان محشر میں بی بی آئیں گی تو خدا خود خطاب کرے گا، اے میری کنیز آج جو مانگنا ہے مانگو. اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کہ اقروہ، اس کو کاٹا انہوں نے. انہیں نہیں پتا کہ اس عمل کی سزا کیا ہے، عاقبت کیا ہے. 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے، قربانی کی عید آتی ہے، کتنی اونٹنیاں ذبح کرتے ہو، خدا جزا بھی دیتا ہے کہ یہ گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا ہے. تو خدایا یہاں ہزاروں اونٹنیاں کٹ جائیں کوئی سزا نہیں. ایک اونٹنی کٹی، سورہ نازل کیا، آیتوں میں ذکر کیا کہ ان کو نہیں پتا انہوں نے کسے کاٹا ہے. کہاں یہ جو اونٹنیاں کٹتی ہیں عام ہیں، وہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی نشانی تھی، معجزہ تھا. رسول نشانی خدا کا نام ہے، آل رسول اللہ کی نشانی کا نام ہے. رسول معجزے پروردگار عالم ہے. کوئی اونٹنی کو کاٹے تو خدا غضبناک ہو، اور کوئی سیدہ کی قبر کو ڈھائے، کوئی نبی کی ازواج کی قبور کو ڈھائے، کوئی رسول کے بیٹوں کی قبروں کو ڈھائے، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ شاعر اللہ کا مطلب جنہوں نے اللہ کے نام کو روشن کیا انہیں روشن رکھو تاکہ نسلیں یاد رکھیں کہ کون رسول تھا. آج اس فکر کے ماننے والے، بن باز کی فکر، ابن تیمیہ کی فکر کے ماننے والوں کے بچوں سے جا کے پوچھئے کہ رسول کے لیے 5 منٹ شان رسول بیان کر دیجئے. نہیں پتا کون رسول، کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، آئے پیغام پہنچایا دنیا سے چلے گئے. اچھی یاد رکھنی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے قصیدے پڑھتے رہیں، ہم ان کی نعتیں پڑھتے رہیں، ہم ان کے میلاد پڑھتے رہیں. یہ وہ جو منکرین شاعر اللہ، لیکن جن قوموں نے شاعر کو زندہ رکھا آج ان کی نسلوں میں شہادت کا جذبہ بھی ہے. جن قوموں نے شاعر کو زندہ رکھا آج ان کے اندر عزت نفس ہے، عزت اسلام ہے.